نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ نزول قرآن کے وقت صحابہ ہی موجود تھے اس وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ادھر یہ بھی سمجھا دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو اس کے اندر یہ اللہ نے ایک کسوٹی بتا دی، اگر ان لوگوں کی طرح ایمان ہوگا تمہارا، ان کی کیفیت کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت ہے۔ اگر نہیں ہوگا لوگوں کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح، ان کے عقیدے کی طرح، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نزول وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، فلاں آدمی یہ منافق ہے، بتا دیا جاتا تھا۔ اور دوسری قسم منافق کی وہ یہ ہے کہ یا وہ اسلامی عقیدے کی مخالفت کرے یا تمسخر اڑائے یا اس میں تحریف کرے، یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے۔ ابھی یہ ایک ہی قسم باقی رہ گئی ہے، پہلی باری تو ختم ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیا جاتا تھا، ابھی وہ ختم ہوگی۔ ابھی دوسری قسم سے ہم سمجھیں گے کہ یہ منافق ہے کہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہاں شیطان جو الی شیاطینہم، یہاں شیطان سے مراد وہ سردار ہے جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدابیر کارگر ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسے یہاں اللہ ان کے مذاق کرتا ہے کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یعنی یہ تجارت کے اندر یہ تجارت بھی نہیں کر سکتے، ان کو تجارت کا طریقہ بھی نہیں آیا۔ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، ردی چیز کو خرید لیا، اچھی چیز کو نہیں خریدا۔ اگر سمجھدار ہوتے، اتنی سمجھدار ہوتے تو وہ ہدایت کو خریدتے نا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں سے ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ روشنی ان سے چھین لی، وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان منافقوں کی مثال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقیقت ان کے سامنے اور دلائل سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعید سناتا ہے تو وہ یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اسی کو کہا واللہ محیط بالکافرین،
اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا کافروں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ